اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عید الاضحیٰ کا دن گزر کر آج 11 ذی الحجہ ہو رہی ہے، اور قربانیاں ابھی دی جا رہی ہیں. دوسرا دن قربانی کا چل رہا ہے، اور حجاج کرام مینا میں شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف ہیں، اور آج ان کا تیسرا دن ہوگا، اور آج اکثر حجاج کرام کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے. کچھ حضرات ہوں گے جو کل کا دن میں ٹھہر کر کنکریاں ماریں گے 13 ذی الحجہ. اور ہمارے ملکوں میں کل 12 ذی الحجہ ہوگی، اور کل قربانی کا آخری دن ہوگا. اور مغرب سے پہلے جو قربانیاں دینے والے ہیں قربانی دے کر فارغ ہو چکے ہوں. تو میں جیسا کہ گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بڑے مبارک ایام ہیں. ایک دنوں میں 2 عظیم ترین عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایک حج بیت اللہ کی اور دوسرے قربانیوں کی، اور دونوں بڑی عظیم عبادتیں ہیں. غرض اعمال کرنے والوں کے لیے اور نیکیاں جمع کرنے والوں کے لیے بڑا بہترین موسم ہے، بڑا بہترین موقع ہے. قربانیاں دے کر اور تکبیرات تشریف پڑھ کر اور قربانیوں کا گوشت غرباء میں، مساکین میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے، اور پھر رشتہ داروں سے ملاقات اور بات چیت کر کے، اور پھر اس کے علاوہ راتوں کو جاگنے اور عبادتیں کرنے کے ذریعے سے، اور دنوں میں روزے رکھنے کے ذریعے سے، اور پھر کثرت سے تسبیح اور تحلیل اور تکبیر، سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ دن بھر مختلف موقعوں پر پڑھتے ہوئے مختلف نیکیاں سمیٹنے کا اور جمع کرنے کا یہ موسم ہے. میں نے گزشتہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے کہ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں کہ ان میں ایک ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ شانہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. ہر نیکی کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے. اور دن کا روزہ جو 10 دن گزرے ایک روزہ سال کے برابر، ایک سال کے روزوں کے برابر.
اور راتیں جو گزری ہیں 10 راتیں وہ ایک ایک رات شب قدر کی عبادت کے برابر. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان دنوں کو بڑی عظمت بخشی ہے اور مسلمانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر سکیں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اور ثواب کو، اجر و ثواب کو خوب سمیٹ سکیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا موقع فراہم کیا ہے. اگر ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن ہم بھرے ہاتھ جائیں گے. اور اگر یہ موقع آئے اور چلے گئے اور ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن ہم خالی ہاتھ پہنچیں گے. تو انسان کو چاہیے، خاص طور پر مومن کو، مسلمان کو، کہ زندگی باقی رہنے تک اللہ کی طرف سے دیے جانے والے موقعوں سے فائدہ اٹھائے. کہ اللہ موقع دیتے ہیں، کبھی رمضان کا دیا موقع، ابھی عید الاضحیٰ کا موقع دیا، اور پھر آگے محرم کا بھی موقع آنے والا ہے. اور اس طرح اللہ بہترین موقع دیتے رہتے ہیں. ہر جمعہ میں جمعہ کا دن ملتا ہے، اور ہر دن بھی بہت ساری ایسی گھڑیاں اور موقع ملتے ہیں جس میں آدمی کچھ نیکیاں جمع کر سکے. تو یہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے، فراہم کیے جانے والے موقعوں سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھا کر نیکیاں اپنے اعمال نامے میں جمع کرنے کی کوشش کرنا، یہ عقل مندی کی علامت ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. زندگی آج ختم ہو گئی، کل ختم ہو گئی، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر تو ایک آدمی ایک نیکی بھی نہیں کر سکے، کوئی آدمی ایک نیکی نہیں کر سکے گا. اذا مات الانسان، جب انسان کی موت آ جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. کھاتا کھلا ہوا ہے جب تک سانس میں سانس جاری ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پیر حرکت کرتے ہیں، تو پھر کھاتا کھلا ہوا ہے. سانس میں سانس جب تک، جان میں جان جب تک جاری ہے، کھاتا کھلا ہوا ہے. تو جتنی چاہے آدمی نیکیاں کر لے، جتنے چاہے اپنے اعمال نامے میں بھلائیاں جمع کر لے، اپنے اعمال کو وزنی بنا لے، تو موقع ہے. لیکن جب موت آئے گی اور سانس بند ہو گئی، آپ نہ آنکھ دیکھ سکتے، نہ زبان بول سکتی، اور نہ کان سن سکتے، نہ دماغ سوچ سکتا، نہ ہاتھ تو کام کریں گے، نہ پیر تو چل سکے. تو پھر کیا ہو گیا کہ اب جتنی نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہوا تھا، ساری نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، موت آتے ہی انسان کے عملوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا. اور ایک عجیب بات علماء نے فرمائی، حدیثوں میں بھی ملتی ہے. کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان کی موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو جیسی موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتے ہی آدمی کے سامنے آخرت کا منظر کھل جاتا ہے. آخرت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے. فرشتہ آ کے بیٹھا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، انسان کی شہرت پر ہاتھ میں جو شہرت ہوتی ہے، اس کی شہرت پر جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں، تو شہرت پر ہاتھ رکھتے ہی یہاں پر منظر سب اس کی نگاہ سے، انسان کی نگاہ سے بند ہو جاتا ہے. آخرت کا منظر کھل جاتا ہے، تصویر بالکل بدل جاتی ہے. تصویر بالکل بدل گئی، نگاہ بالکل تبدیل ہو گئی. سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹے کو نہیں پہچان سکتی ہے، باپ بھی ہے اپنی اولاد نہیں پہچانے گا. آنکھ دیکھ رہی ہے، سر بھی ہلا رہے ہیں، کچھ زبان بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن اب آپ پوچھو اس سے کہ میں کون ہوں تو نہیں پہچانے گا، پہچان ختم ہو گئی. اور ابھی تھوڑی دیر میں نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، پھر بولنا بھی بند ہو جائے گا. پھر تھوڑی دیر گزرے گی، آنکھ بھی بند ہو جائے گی. پھر تھوڑی دیر گزرے گی،
آپ نفس چھو کر کے دیکھیں گے نفس کی حرکت بند ہو گئی. جو نزع روح کا وقت آ گیا، روح کو بدن سے کھینچنے کا وقت آ گیا. نزع کا معنی یہ ہے، نزع کے معنی عربی میں کھینچنے کے آتے ہیں. فرشتہ جو ہے پورے بدن کے ایک عضو سے روح کو کھینچ کر باہر نکالتا ہے. اس لیے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورے اعضاء میں انسان کی روح اور جان پھیلی بھی ہوتی ہے، تو اس کو کھینچ کر نکالتا ہے فرشتہ. بدن کے ہر عضو سے کھینچتا ہے. اس لیے مرنے والے کو ہر عضو میں تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے سر سے پیر تک پورے بدن میں تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ روح کو پورے بدن سے کھینچا جاتا ہے، اس لیے پورے بدن میں درد ہوتا ہے. آپ کبھی کبھی دیکھیں ہوں گے انتقال کرنے والوں کو کہ ان کے ہاتھ پیر بھی حرکت کرتے ہیں، پھڑک پڑاتے ہیں. جیسے جانور کو آپ ذبح کرو، ابھی آپ نے قربانیاں بھی دیکھا ہوگا بکرے کو ذبح کرتے ہوئے کہ جیسے آپ نے گلے میں اس کی چھری چلائی، بکرے نے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتا. ایسے ہی انسان کی جب موت آتی ہے تب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیر حرکت کرتے ہیں اور ہاتھ حرکت کرتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے، کہ نہیں، یہ تو روح کے کھینچنے کی وجہ سے ہاتھ اور پیر ان کی حرکت کر رہے ہیں، تو ان کی روح کو کھینچا جا رہا ہے. نزع کے معنی یہی، نزع کا عالم طاری ہو گیا، اب پہچان بند ہو گئی. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسی فرشتہ شہرک پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہاں کا سارا منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور آخرت کا منظر کھل جاتا ہے. جیسی آخرت کا منظر سامنے آ جاتا ہے انسان کو ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں، ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں. کون سی؟ جو علماء کہتے تھے، بیانات میں سنتے تھے، اور قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں. دین کے دعوت دینے والے سمجھاتے تھے کہ بھائی ایک دن آخرت کا آنے والا ہے اور ایک دن مرنا ہے، اور آخرت ایسی ہے اور ایسی ہے، اور جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے. برے اعمال کرو گے جہنم دیکھنی پڑے گی، بھلے اعمال کرو گے جنت میں جانے کا موقع ملے گا. یہ جو باتیں بیان کی جاتی تھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، خواہشات کا پردہ ہے، کبھی اپنے اغراض کا پردہ ہے، کبھی حاجتوں کا پردہ ہے، کبھی بیوی بچوں کی ضروریات کا تقاضا ہے، وہ بہانہ ہے، کبھی مکان، کبھی دکان، کبھی کاروبار، کبھی کمپنی، کبھی فیکٹری، کبھی اسکول، کبھی مدرسہ، کبھی جاب، کبھی یہ کبھی وہ، مختلف بہانوں سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا. اور یہ ساری باتیں جنت دوزخ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. نیک اعمال میں کرنا ہے، نیک اعمال سے جنت ملے گی، برے اعمال سے بچنا ہے ورنہ جہنم جانا پڑے گا. یہ ساری باتیں سننے کے بعد دماغ میں اتر نہیں رہی، چڑھ نہیں رہی، دل میں اتر نہیں رہی ہیں. لہذا آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. جو بے نمازی وہ بے نمازی ہے، جو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. دھوکہ دینے والا دھوکہ دہی پر قائم ہے، اس سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، امانت دار نہیں بن رہا ہے. پڑوسیوں کو ستانے والا اور لوگوں کو تکلیفیں دینے والا وہ اپنے اس پر قائم ہے. ظلم کرنے والا ظالم اپنے ظلم پر برقرار ہے. ہر آدمی اپنے گناہوں میں مست ہو گیا، اور بد عملی میں جو مبتلا ہے وہ بد عملی سے توبہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نیک عمل پر آنے کے لیے وہ راغب نہیں ہے، تیار نہیں، آمادہ نہیں ہے. دل ان کو نہیں لگ رہا ہے نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، خدا کے بارگاہ میں سرگریز ہونے کے لیے دل ابھی ان کا آمادہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں، ان سب پر پردہ کس چیز کا پڑا ہوا؟ کاروبار ہے، فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، دکان ہے، دولت ہے، دھندا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنی خواہشات ہیں، جی چالیاں ہیں، اپنی کچھ امنگیں ہیں، بہت ساری آرزویں ہیں، ان سب کا پردہ پڑا ہوا ہے. اور اس پردے میں رہ کے یہ ساری باتیں جو آخرت کی وہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن جیسے ہی شہرت پہ فرشتے نے ہاتھ رکھا تو اب آخرت کا منظر کھل گیا، دنیا کا منظر بند ہو گیا. تو اب وہ ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو کہی جا رہی تھی. اور یہ جس چیز کا پردہ پڑا ہوا تھا یہ پردہ ہٹ جاتا ہے. اب اس کی نگاہ کے سامنے کیا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، اور نہ اولاد، نہ خاندان، نہ جائیداد، نہ ملک، نہ مال، نہ دھندا، نہ دولت، نہ کارخانہ، نہ دکان، نہ کچھ. اس وقت کیا ہے کہ بھائی مجھے اللہ اللہ کرنا چاہیے.
مجھے توبہ کرنا چاہیے اور مجھے نیکیاں کمانا چاہیے اور مجھے جنت بنانی چاہیے، یہ خیالات آگے رکھتے ہیں۔ لہذا اس وقت میں انسان توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ صدقہ اور خیرات کر دینے کی، بلکہ کچھ کیا سب کچھ اپنی ملکیت میں جتنا دولت جائیداد ہے سب کچھ صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ذرا مہلت دے دو، میں توبہ کر لیتا ہوں، اور ذرا مہلت دے دو، میں اپنی جائیداد صدقہ کر کے آ جاتا ہوں، ذرا موقع دے دو، میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ اور اس پر کہتا ہے کہ کل اب موقع نہیں ملے گا، اب موقع نہیں دیا جائے گا، تو میں مہلت دے دی گئی، موقع دے دیا گیا، اب تم نے آخرت دیکھ لی ہے، اور آخرت دیکھ لینے کے بعد اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم وہ بات تمہاری قبول نہیں کریں گے۔ آخرت دیکھنے سے پہلے دنیا جب تک تمہارے سامنے تھی تب تک تمہارے لیے موقع تھا۔ جب دنیا کا دروازہ بند ہو گیا اور آخرت کا دروازہ نگاہوں کے سامنے کھل گیا، اب اگر کچھ کہتے ہو یہ کہنا معتبر نہیں۔ فرعون نے ایسے کیا تھا، شاید آپ کو فرعون کا قصہ معلوم ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگ گیا، اب اس کو یقین ہو گیا موت کا اور آخرت کا منظر آنکھوں کے سامنے کھل گیا، اور دنیا سے وہ نگاہیں اوجھل ہو گئی۔ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اس نے، قرآن میں نقل کیا اللہ نے اس کو، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کلمہ پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کو پکار کے کہا، موسیٰ میں تو آپ ہی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ والا کلمہ، آپ کے رب پر ایمان لا رہا ہوں، جو آپ کا رب جس کی دعوت آپ دیتے تھے، آپ اور ہارون علیہ السلام جس رب کی دعوت دیتے تھے، میں اسی رب پر ایمان لایا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، قرآن نے اس کا جملہ نقل کیا۔ تو اب اس کا کلمہ پڑھنا اور اس کا ایمان لانا کیوں معتبر نہیں ہوا؟ اس لیے معتبر نہیں ہوا کہ آخرت کی نگاہ کھل گئی، دنیا کی نگاہ بند ہو گئی۔ اس موقع کا کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی لفظ بالکل معتبر نہیں۔ صدقہ کرے گا معتبر نہیں، توبہ کرے گا قبول نہیں، ایمان لائے گا منظور نہیں، اس سے پہلے جو کچھ کرے گا منظور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوست کو فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کے عملوں کا کھاتا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کیے ہوئے اعمال نہیں چلے گی، یہاں تک اس کے اعمال چلتے تھے، اس کے بعد اس کا عمل نہیں چلے گا۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ انسان موت سے پہلے کر کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ چلا گیا، اس کے اپنے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن 3 عمل کر کے وہ دنیا سے جو گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے عمل کا کھاتا کھلا رہتا ہے، اور ان 3 عملوں کا ثواب اور اجر اس کے اعمال نامے میں برابر پہنچتا رہتا ہے۔ 3 عمل سے، اور باقی اس کے اپنے عمل کچھ نہیں۔ 3 عمل کیا ہیں؟ فرمان ایک صدقہ جاریہ، اگر کسی نے دنیا میں اپنی موت سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، صدقہ جاریہ کا مطلب ہے ایسا صدقہ جو باقی رہے، دنوں تک، مہینوں تک، سالوں تک، صدیوں تک باقی رہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ باقی رہے۔ تو جب تک وہ صدقہ کیا ہوا سامان یا چیز یا جو بھی کام کیا وہ کام جب تک باقی رہے گا، اس کا ثواب اس کی قبر میں، اس کے اعمال نامے میں پہنچتا رہے گا۔ اب اس کا اپنا کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، نماز، روزہ، زکات تو کچھ نہیں، یہ تو بند ہو گیا، لیکن صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہے وہ جب تک باقی ہے، وہ جب ثواب جاری ہے۔ مثلا مسجد بنانی، تو جب تک مسجد باقی ہے اس کا ثواب اس کے اعمال نامے میں پہنچے گا۔ مسجد پوری نہیں بنائی، مسجد میں ایک کنواں کھدوا دیا، مسجد میں بورڈ لگوا دیا، مسجد میں ایک مصلی دے دیا، اور مسجد میں کوئی ایسا سامان دے دیا جو باقی ہے، مثلا مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے اور اس میں اپنا پیسہ لگا دیا، ظاہر ہے کہ مسجد کی زمین تو ختم نہیں ہوگی نا، عمارت ختم ہو سکتی ہے، سامان، پنکھا یہ چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں، جب تک رہیں گی، جب نکل جائیں گی تو نکل گئی، لیکن زمین تو نہیں نکلے گی، زمین تو باقی ہے، تو وہ قیامت تک رہے گی۔
تو جس نے مسجد کی زمین میں حصہ لیا قیامت تک ثواب پائے گا، اور اگر عمارت میں حصہ لیا تو جب تک عمارت کھڑی ہے اس وقت تک اس کو ثواب ملے گا۔ پنکھا لگایا، لائٹ لگایا، جب تک وہ لگا ہوا ہے وہ چلتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا۔ لہذا صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی صدقہ آدمی کرے، کوئی مدرسہ بنا کے چلا گیا، کوئی مدرسے کی عمارت بنا دی اور مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، مدرسے کی زمین خریدی جا رہی تھی اس میں حصہ لگا دیا، کوئی سڑک بنا دیا، کوئی ایک کنواں بورویل کھود کر کے عام لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، یہ سب صدقہ جاریہ کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہ ثواب جب تک وہ صدقہ باقی ہے اس کے اعمال نامے میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ او علم ينتفع به، یا یہ کہ زندگی میں کوئی علم اس نے چھوڑا ہے، مثلا علم عالم تھا، عالم تھے اور انہوں نے اپنے علم سے لوگ بچوں کو پڑھایا، حافظ قرآن تھے، اس علم کو انہوں نے اس علم سے بچوں کو پڑھایا، حافظ بنا دیا، بچوں کا قرآن صحیح کر دیا، ناظرہ پڑھا کے قرآن ختم کرا دیا، الف با تا ہی صحیح کرا دیا ہو، یا ان کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھا دیا ہو، یا ان کو مان لیجیے کہ عالم تھے، بیانات کرتے تھے اور اس سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، سکھاتے تھے، جس سے لوگوں نے سن کر علم سیکھا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اب یہ وہ علم ہے جو ان کے پاس موجود تھا اور انہوں نے لوگوں کو دیا اور لوگوں نے ان کا علم حاصل کیا، ان کے علم سے فائدہ اٹھا لیا۔ جیسے مثال کے طور پر علماء اور مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، فلاں نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا، اب مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا نماز کا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی نماز صحیح کر لی۔ اب وہ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے اس مسئلے کی روشنی میں، جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے وہ دنیا سے چلے جائیں، مگر اس مسئلے کی روشنی میں جو کچھ انہوں نے نمازیں پڑھی اس نماز کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ نماز سکھا دی مولانا صاحب نے، اور حج سکھا دیا، حج کرنا سکھا دیا، زکوٰۃ کے مسائل بتا کر کے لوگوں کو مسائل زکوٰۃ سے واقف کرا دیا، اس کی روشنی میں لوگ، اس کی روشنی میں ان کے علم کی روشنی میں زکوٰۃ دینے والے بن گئے لوگ۔ تو یہ علم ہے جو لوگوں کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ علم باقی رہے گا جو لوگوں کو دیا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، تو وہ جب تک دنیا میں علم باقی ہے اس کا ثواب ان کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ بہت سے علماء ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، ہزاروں لوگوں نے ان کے پاس علم سیکھا، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی اور بہت سارے علوم حاصل کیے۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں ان کے ہزاروں شاگرد، لاکھوں شاگرد ہیں، ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں۔ اسی طرح سے کتاب لکھ دی، حدیث کی کتاب لکھ دی، فقہ کی کتاب لکھ دی، دین کی کتاب لکھ دی، وہ کتاب چھپ رہی ہے، پرنٹ ہو رہی ہے، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسے حدیث کی بہت ساری کتابیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا علم، ان کی سنائی ہوئی، سکھائی ہوئی حدیثیں، پڑھائی ہوئی حدیثیں ان کے شاگردوں نے لکھ کر کتاب میں جمع کر دی۔ وہ کتاب ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں اور صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، کتنے سو سال سے زیادہ عرصے سے وہ کتاب، 1000 سے زیادہ عرصے سے وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور لاکھوں لوگوں نے پڑھی ہے۔ تو امام بخاری کو اور امام ترمذی کو، امام مسلم کو اور امام ابو داؤد کو، یہ سارے ائمہ حدیث کو ان کی قبروں میں ان کی کتابوں کا اجر و ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو یہ علم ينتفع به۔ ایسے ہی آپ نے اپنے خرچے سے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، اپنے پیسے سے آپ نے ایک حافظ قرآن کے حافظ ہونے تک کی ذمہ داری آپ نے لے لی اور اپنے پیسے سے کسی کو حافظ بنا دیا۔ یہ عالم 7-8 سال پڑھ کر کے عالم بنے، شروع سے ان کی ذمہ داری آپ نے لے لی کہ بھائی اب جب تک پڑھیں گے ان کی تعلیم کا خرچ میرے ذمہ۔ آپ نے اپنے خرچے سے کسی کو عالم دین بنا دیا۔ اب آپ کا پیسہ ایک آدمی کے حافظ بننے میں لگ گیا، عالم بننے میں لگ گیا، تو ان کے علم، جب تک ان کا علم زندہ رہے گا آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔
تو یہ علم ہے جو آدمی چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے اور اس کا ثواب آدمی کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی او ولد صالح یدعو له، تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو دین سکھا کر، علم سکھا کر، ادب سکھا کر اور ان کو متقی بنا کے، پرہیزگار بنا کے، نمازی بنا کے، خدا ترس بنا کر، خدا سے جوڑ کر کے، علماء سے جوڑ کر کے، علم سے جوڑ کر کے، مسجد سے جوڑ کر کے اپنے بچوں کو تربیت دے کر، بہترین تربیت دے کر دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بچی اولاد نیک ہو گئی، دیندار ہو گئی، پرہیزگار بن گئی، نمازی بن گئی، حج و عمرے کرنے والی بن گئی، دین کے بہت سارے دینی کاموں میں شرکت کرنے والی بن گئی، تو باپ تو اپنی قبر میں جا کے سو رہا ہے، لیکن ان کی تربیت یافتہ، تعلیم دی ہوئی یہ اولاد بہت سارے ایسے نیک کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اولاد جب تک رہے گی دنیا میں اپنے باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند کر دے، ان پر رحم فرما دے، جیسا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، جوانی تک میرے اوپر رحم کر کے مجھے نے پالا پوسا، تو ان کو رحم فرما کر ان کی قبروں میں نور برسا دے، ان کی قبروں کو وسیع کر دے، ان کی بخشش کر دے، درجے بلند کر دے۔ ماں باپ کے لیے اولاد دعا کر رہی اور نماز کے بعد دعا کرتی ہے، موقعوں پر دعا کرتی ہے۔ اب وہ نیک اولاد ان ماں باپ، مرحوم ماں باپ کی طرف سے عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کتنے نیک کام انجام دے رہے ہیں، ماں باپ کو ثواب پہنچا رہی ہے۔ فرمایا جو نیک اولاد آپ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کا اجر و ثواب تمہاری قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تو تین عمل ہو گئے، ایک صدقہ جاریہ ہو گیا، دوسرا علم ہو گیا جو علم چھوڑ کر گئے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے، تیسرا اولاد صالح ہے جو دنیا میں چھوڑ کر کے ہم چلے گئے۔ یہ تینوں کا ثواب ہماری قبروں میں جانے کے بعد بھی برابر ہمیں پہنچتا رہتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ دنیا میں جب تک رہے خود بھی عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، حج کیا، عمرے کیے، تلاوت کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، بہت سارے نیک کاموں میں حصہ لیتے رہے، اور دنیا سے جب چلے گئے تو پیچھے یہ تین عمل چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا کھاتا کھلا ہوا ہے، ڈھیر سارے اعمال قبروں میں پہنچ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ فرشتہ طبق لے کے قبر میں ماں باپ، مرحوم ماں باپ کی خدمت میں پہنچاتا ہے، مرحوم مسلمانوں کے، مومنوں کو پہنچاتا ہے تحفہ، یہ لیجیے تحفہ تمہارے بیٹے نے بھیجا ہے، تمہارے بیٹی نے بھیجا ہے، تمہارے پوتے یا پوتی نے بھیجا ہے، آپ کو ایصال ثواب کا یہ تحفہ، آپ کو ثواب کا تحفہ تمہاری اولاد نے پہنچایا ہے۔ قبر میں ان کو فرشتہ جو ہے سناتا ہے، پہنچاتا ہے ان کو یہ تحفہ جو تمہارے پاس تمہاری اولاد کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اپنے عملوں کا تو کھاتا بند ہو گیا، لیکن یہ تین عمل جو انسان زندگی میں خود کر کے گیا ہے ان عملوں کا کھاتا جاری رہتا ہے، سلسلہ جاری۔ اب وہ قیامت میں اٹھے گا، اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، تیرا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو اپنا حساب لینے کے لیے تیری نظر خود کافی ہے، تو اپنی نظر ڈال کے اپنا حساب خود لے لے کہ تجھے کہاں جانا چاہیے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ تو میں نے تو اتنے اعمال کیے نہیں تھے، میں نے تو یہ سارے عمل کیے نہیں تھے، میرے اعمال نامے میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا جائے گا ان کو کہ تم نے تو خود نہیں کیا تھا، لیکن تم نے یہ تین کام جو کیے ہیں اس کی برکت سے تمہارے اعمال نامے میں یہ سارے تحفے پہنچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارا اعمال نامہ اتنا بھاری اور وزندار ہو گیا۔ تو غرض میرے دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی میں آج ہمارے ایک رشتہ دار، ہمارے ہمزل ساڑو جو میسور میں رہتے ہیں، مولانا خلیل اللہ صاحب، ان کی والد گرامی کا کل شام انتقال ہوا تھا، اور آج 10 بجے میسور میں ان کی نماز جنازہ تھی۔ تو میں صبح نکلا اور جنازے کی نماز میں وہاں پر پہنچ گیا، اور انہوں نے گزارش کی کہ 10 منٹ بیان کریں، تو میں نے اسی موضوع پر وہاں پر بیان کیا، نماز جنازہ پڑھی اور فوراً نکلا اور آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہو گیا۔
اللہ نے وقت پر الحمدللہ آپ کی خدمت کو پہنچا دیا. تو میرے جینے چاہ کے جو بات میں نے وہاں ان کو پہنچائی تھی, سنائی تھی, وہی آپ کو بھی سنا دوں, چونکہ نیکیوں کا موقع ہے, ہر آدمی کو دنیا سے جانا ہے, تو ہر آدمی جانے سے پہلے کچھ لے کے آپ جانے والا بنے. اور یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے, تو اس میں تو آدمی کو بہت سارے نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا